حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو جلیل القدر محدث اور اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہا میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، بہت محبوب اور بہت مخصوص شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر روایتیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں، وہ حضرت عروہ ابن زبیر کی سند سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت تعلق اور بےحد محبت تھی اور ان سے بہت علم حاصل کیا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پیر میں ایک زخم ہو گیا تھا، ایک زہریلا ناسور تھا اور علاج معالجے سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ طبیبوں نے آخر میں مشورے کے بعد کہا کہ اب آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا کاٹ دو۔ اب طبیب نے ایک پیالہ منگوایا اور کہا کہ حضرت یہ پیالہ میں جو کچھ ہے آپ پی لو، اس کے بعد ہم آپ کا پیر کاٹنا شروع کریں گے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پیالے میں کیا ہے؟ تو طبیب نے کہا نشہ آور چیز ہے، جب آپ اس کو پئیں گے اور ہم آپ کا پیر کاٹیں گے تو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، جیسے آج کل انجیکشن وغیرہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پیر کے کاٹنے کے بعد میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا؟ تو تبھی انہوں نے کہا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر 100% میں زندہ رہوں گا تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہرگز نہ پیوں گا، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، آپ میرا پیر ایسے ہی کاٹ دو، تکلیف کی پرواہ نہ کرو۔ ساتھیوں نے کہا ہم چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا آپ کی اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ ذکر میں مشغول ہو گئے اور طبیبوں نے کاٹنا شروع کیا۔ ان کی زبان سے نکلتا تھا اللہ اللہ۔ طبیبوں نے پیر کاٹ دیا، خون جاری ہوا تو رکتا ہی نہیں تھا، تو پھر داغ دیا گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمایا کہ میرا پیر جو کٹا ہے وہ بتاؤ۔ آپ کا پیر سامنے لایا گیا۔ اس پیر کے دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے پیر، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے میرے بدن میں لگایا تھا اور تو میرا بوجھ اٹھاتا تھا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے تجھے پیدا کیا، میں تجھے آج تک کسی حرام کام کی طرف لے کر نہیں چلا، ہمیشہ تجھ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام لیا ہے۔ اس پیر کے حادثے سے پہلے ایک اور حادثہ آپ کو پیش آیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بیٹے محمد کو لے کر عبد الملک بادشاہ کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ کے پاس عمدہ قسم کے گھوڑے تھے۔ محمد نے بادشاہ سے کہا میں آپ کے گھوڑے پر سواری کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ آپ کا بیٹا محمد گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن وہ گھوڑے کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکا۔ بچہ تھا، اتنی مشق نہیں تھی، مگر شوق تھا شہ سواری کا، جیسے بچوں کو سائیکل کا شوق ہوتا ہے۔ وہ بہادر لوگ تھے، ان کو شہ سواری کا شوق تھا، چنانچہ گھوڑے پر سے گر گئے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا غمناک حادثہ تھا اور ایسے حادثے سے انسان کی طبیعت پر کس قدر غم اور اثر ہوتا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے مولا، اے میرے اللہ، آپ نے مجھ کو 2 ہاتھ 2 پیر عطا فرمائے، کل 4، ان میں سے آپ نے 1 پیر لیا، اور 4 بیٹے عطا فرمائے، ان میں سے 1 بیٹے کو لے لیا۔ اے میرے مولا، اے میرے محبوب اللہ، جتنا آپ نے عطا فرمایا اس میں سے کم لیا اور زیادہ میرے پاس رہنے دیا، تو میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں؟ الحمدللہ 4 ہاتھ پیر میں سے 1 آپ نے لیا، 3 میرے پاس الحمدللہ باقی ہیں۔ 4 بیٹوں میں سے 1 آپ نے لیا، 3 بیٹے میرے پاس باقی ہیں، کس زبان سے یا اللہ آپ کا شکر ادا کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی کیا حالت ہوتی ہے، ان کی نظر کہاں پہنچتی ہے، اور ان کے قلب میں اللہ پاک کے تقدیری فیصلوں پر کس قدر یقین اور اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ اس قسم کے حادثات کے بعد بھی اللہ پاک سے ان کا کنیکشن نہیں ٹوٹتا اور شکایت کا ایک لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا۔ بلکہ غور کیجئے کس انداز سے ان حادثات میں بھی شکر کا پہلو نکال لیا اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رضا بالقضاء اسی کو کہتے ہیں، اور یہ رضا بالقضاء کی زندہ مثال ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اپنی ذات عالی کے ساتھ ایسی محبت، ایسا تعلق اور تقدیری فیصلوں پر رضا نصیب فرمائیں،
اور ہم کو بھی شکر کی توفیق عطا فرمائیں، فکر آخرت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں اور پوری امت کو عطا فرمائیں۔